السلام علیکم۔ اکثر لوگ کلینک پر آ کر یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہماری ٹانگوں میں بے چینی ہوتی ہے، ہماری ٹانگوں میں درد سی کیفیت ہوتی ہے، اور کچھ کا کہنا ہوتا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے ہماری ٹانگیں سن ہو رہی ہیں، ہماری ٹانگیں بے چین ہو رہی ہیں، اور پھر ہم جب اپنی ٹانگوں کو ہلاتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، چلنا شروع کر دیتے ہیں، چل کر واپس آتے ہیں، لیٹتے ہیں تو پھر ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو علامات ہیں یہ پوری دنیا میں جانی پہچانی سی ہیں۔ میڈیکل میں اسے ہم کہتے ہیں ریسٹ لیس لیگ سنڈروم۔ اس میں ہر کسی کا خیال مختلف ہوتا ہے۔ کچھ کے خیال میں اگر آپ کے اندر آئرن کی کمی ہے تو یہ علامات آپ میں آ سکتی ہیں۔ کچھ کے خیال میں جینیٹیکلی کچھ لوگوں میں ریسٹ لیس لیگ سنڈروم ہوتا ہے۔ دیکھیں جب ہم نے کوئی نارملی کام کرنا ہوتا ہے نا تو ہم اپنے دماغ میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد کام کرنے کے لیے جو باڈی ٹیون مینٹین کرنی ہوتی ہے، کچھ موومنٹ کرنی ہوتی ہیں، وہ ہمارے جسم میں میجر گینگریاز ہوتے ہیں، وہ اپنے ذمے یہ کام لے لیتے ہیں۔ پھر وہاں سے ڈوپامین ہمارے دماغ میں ایک چیز ہے جو اس کو ایک لحاظ سے ری آرگنائز کرتی ہے، تو ان لوگوں کے اندر اس کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو جو وہ کمی ہوتی ہے تو پوری طرح جو باڈی موومنٹ ہوتی ہے، اس کو کہاں پر موومنٹ کرنا چاہیے، کہاں پہ نہیں کرنا چاہیے، یا کتنی دیر کے لیے کرنا چاہیے، وہ کچھ ایک لحاظ سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈوپامین دے کر دیکھا گیا ہے، ان میں کچھ حد تک امپروو آ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے، بڑی عمر میں ہو سکتی ہے، زیادہ تر عورتوں میں یہ بیماری دیکھنے کو ملتی ہے، مرد اور عورت دونوں میں ہو سکتی ہے۔ مریض جب رات کو سویا ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، پھر جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے پاؤں زمین پر مارتا ہے، چلنے سے کچھ بہتر ہو جاتا ہے، کچھ تو سوتے وقت اپنی ٹانگوں کے نیچے وائبریٹر رکھ لیتے ہیں، کچھ پلو رکھ لیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں شو کرتی ہیں کہ موومنٹ سے آپ کی کیفیت ٹھیک ہو رہی ہے۔ لیکن اگر آپ سٹل ہیں اور جو لیئر آنا تھا آپ کو، جو مینٹین کرنا تھا میجر گینگریاز نے، وہ اگر نہیں مینٹین کرتے تو آپ میں بے چینی لگی رہتی ہے۔ اب اس میں جو آپ احتیاطیں کر سکتے ہیں، سب سے پہلے نمبر پر وہ یہ ہے کہ آپ کی نیند اچھی ہونی چاہیے، مکمل نیند ہونی چاہیے۔ نمبر 2، واک اینڈ ایکسرسائز عمر کے لحاظ سے روزانہ کرنی چاہیے۔ صبح کے وقت کر سکتے ہیں یا رات کے وقت سونے سے پہلے آپ تھوڑی بہت عمر کے لحاظ سے ایکسرسائز لازمی کر لیا کریں۔ پھر ایک ٹوٹکا جو آزما کے دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رات کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے پیروں کو ٹھنڈے پانی میں رکھیں، چاہے گرمی ہو یا سردی، تو یہ کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آئرن ڈیفیشنسی ہے تو اس کی میڈیسن کھا لیں، کوئی بھی آئرن کی میڈیسن ڈاکٹر سے مشورہ کر کر وہ استعمال کریں۔ ساتھ میں آپ اپنی خوراک کو بہتر کریں، فروٹ کا استعمال زیادہ کریں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیں، تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو وقت پر موصول ہوتی رہیں۔ بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔